العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وأصلي وأسلم على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فقال المصنف: وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده فإن شاء الإمام قال اقطعوه ثم اقتلوه. فرماتے ہیں اگر کسی نے دوسرے کا ہاتھ قصداً عمداً کاٹ دیا، پھر اس کو عمداً قتل کر دیا، اس کا ہاتھ اچھا ہونے سے پہلے، یعنی دونوں فعل عمداً کیا، ہاتھ بھی عمداً کاٹا اور قتل بھی عمداً کیا، اور بیچ میں براءت متخلل نہیں ہوئی، فَإِن شَاءَ الْإِمَامُ، تو امام اگر چاہے تو کہہ دے کہ پہلے اس کا ہاتھ کاٹو پھر اس کو قتل کرو، یعنی قصاص میں امام اگر چاہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے. وَإِن شَاءَ قَالَ اقْتُلُوهُ، اور اگر چاہے امام تو صرف قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے کہ اس کو قتل کر دو. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ يُقْتَلُ وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسا کیوں؟ لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ لِتَجَانُسِ الْفِعْلَيْنِ، اس لیے کہ یہاں پہ جمع اور تداخل ممکن ہے دونوں فعل کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے. چونکہ دونوں فعل عمدن ہیں تو ایک کا تداخل دوسرے میں ممکن ہے، لہذا تداخل مان کر کے ایک ہی فعل کا قصاص واجب ہوگا. وعدم تخلل البراء، اور چونکہ براءت بھی متخلل نہیں ہوئی ہے لہذا دونوں کے درمیان جمع کیا جائے گا. یہ فرماتے ہیں صاحبین رحمہم اللہ. وَلَوْ أَنَّ الْجَمْعَ مُتَعَذِّرٌ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ جمع کرنا متعذر ہے. کیوں؟ اما لاختلاف بین الفعلین هذین، یا تو اس لیے کہ ان دونوں فعلوں کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے. اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے؟ لأن الموجب القود، اس لیے کہ موجب تو قصاص ہے، وهو يعتمد المساواة في الفعل، اور قصاص کا دار و مدار مساوات فی الفعل پر ہوتا ہے. قصاص کا دار و مدار مساوات فی الفعل پر ہوتا ہے کہ فعل میں برابری ضروری ہے. اور یہاں پہ اگر ہم فعل میں برابری کرتے ہیں، یعنی برابری کیسے کریں گے؟ قتل کے بدلے قتل اور کاٹنے کے بدلے کاٹنا. تو یہ برابری ہوگی اور یہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس نے تو دو فعل کیا ہے، پہلے کاٹا پھر قتل کیا، اور آپ صرف قصاص اگر اس کو قتل کریں گے تداخل مان کر کے تو قصاص تو ہوا نہیں. قصاص میں تو برابری ہونی چاہیے.
دوسری دلیل او لأن الحز یقطع اضافۃ السرایت، یا اس لیے کہ جب گردن کاٹ دیا تو گردن کا کاٹنا یہ سرایت، یہ کاٹنے کی طرف سرایت منسوب کرنے کو ختم کر دے گا، گویا کہ اس کا جو پہلے جو اس نے زخم پہنچایا تھا اب اس کی سرایت وہیں سے ختم ہو گئی۔ جب سرایت ختم ہو گئی تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ کسی نے کاٹا پھر برات حاصل ہو گئی، زخم اچھا ہو گیا پھر اس کو قتل کیا، تو یہاں دو چیز واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تو یہی بات ہے، جب اس نے ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو قتل کر دیا اور وہ قتل ہو گیا تو زخم وہیں پہ رک گیا، زخم آگے نہیں بڑھا، تو گویا کہ قطع کاٹنے اور قتل کے درمیان گویا کی براءت متخلل ہو گئی، اور ایسی صورت میں تداخل نہیں ہوتا ہے۔ حتی لو صدر من شخصین، یہاں تک کہ اگر یہ دو شخصوں سے صادر ہو تو کاٹنے والے پر، گردن کاٹنے والے پہ، قتل کرنے والے پہ قصاص واجب ہوتا ہے۔ حتی لو صدر من شخصین، یہاں تک کہ اگر دو شخصوں سے صادر ہو تو قصاص واجب ہوتا ہے علی الحاز، گردن کاٹنے والے پر۔ حالانکہ اگر یہ دوسرا آدمی اسے قتل نہ کرتا اور کاٹنے والے کا زخم سرایت کر جاتا تو ایسی صورت میں قصاص اس پر واجب ہوتا، لیکن یہاں پہ کاٹنے والے پہ قصاص ہے اس لیے کہ اس نے قتل کر کے اس کے زخم کو سرایت کرنے سے روک دیا۔ فصار کتخلل البرء، کریں کہ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ براءت متخلل ہو گئی، اور براءت متخلل ہونے میں الگ الگ دونوں فعل کی وجہ سے یعنی قصاص یا دیت واجب ہوں گے۔ بخلاف ما اذا قطع وسرى، برخلاف اس صورت کے جب کہ کاٹا گیا اور وہ سرایت کر گیا۔ اب یہاں پہ تو تداخل ہوگا، یہاں پہ ایک ہی چیز واجب ہوگی، ایک ہی فعل کی وجہ سے واجب ہوگی، اس لیے کہ فعل تو ایک ہے۔ جب اس کا ہاتھ کاٹا یا کسی عضو کو کاٹا اور سرایت کر گیا زخم اور اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، یہاں فعل واحد ہے، فعل ایک ہے۔ اسی طریقے سے وبخلاف ما اذا كان خطأین، اور برخلاف اس صورت کے جب دونوں خطأً ہوں، اس لیے کہ جب دونوں خطأً ہوں گے تو موجب دیت ہے، واجب کیا چیز ہوگی؟ دیت واجب ہوگی، اور دیت یہ نفس کا بدل ہے بغیر مساوات کا اعتبار کیے ہوئے، بغیر مساوات کا اعتبار کیے ہوئے۔ وَلِأَنَّ عَرْشَ الْيَدِ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ اسْتِحْكَامِ أَثَرِ الْفِعْلِ، اور اس لیے کہ ہاتھ کی دیت واجب ہوتی ہے فعل کے اثر کے مستحکم ہو جانے کے وقت، اور وَذَلِكَ بِالْحَزِّ الْقَاطِعِ لِلسِّرَایَةِ، اور وہ گردن کاٹنے سے سرایت کو ختم کر دیا تو فعل کا اثر گویا کہ مستحکم ہو گیا۔ اب یہاں پہ نفس کی دیت واجب ہوگی، یعنی اس کی بھی دیت واجب ہو گئی، کاٹنے کی اور نفس کی بھی، لیکن چونکہ الگ الگ واجب نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں پہ نفس کی دیت میں ہاتھ کی دیت داخل ہے، لہٰذا اگر یہاں پہ ہم ہاتھ کی دیت الگ سے واجب کریں گے تو ہاتھ کی دیت جو نفس کی دیت میں داخل ہے ڈبل ہو جائے گی۔ فَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ الْكُلِّ وَضَمَانُ الْجُزْءِ،
تو کل کا زمان اور جز کا زمان یعنی نفس کا زمان اور ہاتھ کا زمان ایک حالت میں جمع ہو رہے ہیں، حالانکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک کی دیت ڈبل ہو رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اما القطع والقتل قصاصا، رہا قتل اور قتل قصاصا تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ومن ضرب رجلا 100 صوت، اور جس نے کسی کو 100 کوڑے لگائے، فبرأ تو وہ اچھا رہا 100 کوڑوں سے، جب تک 100 کوڑے 90 کوڑے سے جب تک اس نے 90 کوڑے لگایا اس کی صحت ٹھیک تھی، وہ اچھا تھا۔ ومات من 10، اور 10 جب 90 کے بعد 10 کوڑے اور لگایا تو اس میں مر گیا، ففی دیۃ واحدۃ، تو اس میں ایک دیت واجب ہوگی۔ ایسا کیوں؟ لأنہ لما برأ منہا، اس لیے کہ جب اس سے وہ صحت یاب رہا، لا تبقى فی حق العرش، تو دیت کے حق میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی گویا کہ ان کوڑوں کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ جب وہ ٹھیک رہا تو ان کوڑوں کا یعنی ایک کوڑے سے لے کے 90 کوڑے تک جو مارا ہے ان کوڑوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن بَقِيَتْ مُعْتَبَرَةً فِي حَقِّ التَّعْزِيرِ، اگرچہ تعزیر کے حق میں معتبر رہے گا، قاضی بادشاہ جو اس کو سزا دینا چاہے مناسب، چونکہ اس نے غلط کام کیا ہے بلا وجہ کسی کو کوڑے مار کر کے، تو تعزیر میں تو کوڑے معتبر مانے جائیں گے، لیکن دیت کے سلسلے میں وہ کوڑے غیر معتبر ہو جائیں گے۔ فَبَقِيَ الْاعْتِبَارُ الْعَشْرَ، تو 10 کوڑوں کا اعتبار باقی رہ گیا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ جِرَاحَةٍ اندملت وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، کرے یہی حال ان تمام زخموں کا ہے جو بھر گیا ہو، مندمل ہو گیا ہو اور اس کا اثر باقی نہ ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل کے مطابق تمام زخموں کا یہی حال ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ فی مثلہ حکومت عدل، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس جیسی چیزوں میں حکومت عدل ہے۔ حکومت عدل کیا ہوتا ہے؟ حکومت عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا مجروح غلام کی قیمت اور غیر مجروح غلام کی قیمت، دونوں کا موازنہ کر کے جو فرق نکلے وہی حکومت عدل ہے۔ مثلا غیر مجروح غلام کی قیمت 2000 روپیے ہے اور مجروح غلام کی قیمت 1500 روپیے ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو 500 روپیے کا فرق ہے یہی حکومت عدل ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکومت عدل واجب ہوگا۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ تجب اجرت الطبیب، کی طبیب کی اجرت واجب ہوگی، یعنی جو بھی دوا کا خرچ ہوگا، ڈاکٹر کے یہاں جانے آنے کا خرچ ہوگا، وہ تمام اس پر واجب ہوگا۔ وَإِن ضَرَبَ رَجُلًا 100 صَوْتٍ، اور اگر کسی آدمی کو 100 کوڑے مارا اور اس کو زخمی کر دیا، وَبَقِيَ لَهُ أَثَرٌ، اور اس کا اثر باقی رہا، تو حکومت عدل واجب ہوگی، لِبَقَاءِ الْأَثَرِ، اثر کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ وَالْأَرْشُ إِنَّمَا تَجِبُ بِاعْتِبَارِ الْأَثَرِ فِي النَّفْسِ،
اور دیت واجب ہوگی نفس میں اثر باقی رہنے کی وجہ سے، والارش انما یجب، اور دیت واجب ہوتی ہے نفس میں اثر کے باقی رہنے سے۔ آگے ہے جی اس مسئلے میں چونکہ دیت واجب ہونے کے لیے نفس کا متاثر ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ نفس متاثر نہیں ہوا ہے، اس لیے دیت واجب نہیں ہوگی، اور چونکہ زخم کا اثر باقی ہے اس لیے بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک حکومت عدل واجب ہوگا۔ قال ومن قطع ید رجل، اور کسی شخص نے اگر کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا تو مقطوع الید نے اسے معاف کر دیا، پھر مقطوع الید نے اسے معاف کر دیا اس کاٹنے کو لے کر کے، یعنی قطع کو معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد مر گیا اسی کاٹنے کی وجہ سے، فعلی القاطع الدیۃ فی مالہ، تو کاٹنے والے پر اس کے مال میں دیت واجب ہوگی۔ وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ، اور اگر اس نے مقطوع الید نے قطع اور قطع سے پیدا ہونے والی ہر چیز کو معاف کر دیا، پھر مر گیا اسی زخم کی وجہ سے، اسی قطع کی وجہ سے، تو وہ معاف ہے، تو گویا کہ وہ نفس کو بھی معاف کر دیا، تو یہ نفس کو بھی معاف کرنا ہو گیا، اب کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ثم ان کان خطأ فهو من الثلث، اب اگر دیکھا جائے گا کہ وہ خطأ کاٹا تھا یا عمدن، اگر خطأ کاٹا تھا تو ثلث معاف ہوگا، اور اگر عمدن کاٹا تھا تو پورے مال سے معاف سمجھا جائے گا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں، اذا عفی عن القطع فهو عفو عن النفس، فرماتے ہیں جب کاٹنے کو معاف کر دیا گیا تو وہ نفس کا معاف کرنا بھی ہو گیا، اس لیے کہ اسی زخم سے موت واقع ہوئی ہے اور اس زخم کو اس نے معاف کر دیا تھا، اس کاٹنے کو معاف کر دیا تھا۔ وَهَذَا عَلَى الْخِلَافِ إِذَا عَفَى عَنِ الشَّجَّةِ، اور اسی اختلاف پر یہ آگے کا مسئلہ بھی ہے کہ جب معاف کر دیا سر کے زخم کو، ثم سرا، پھر وہ نفس تک سرایت کر گیا اور مر گیا۔ لہما، صاحبین کی دلیل، ان العفو عن القطع عفو عن موجبہ، کاٹنے کو معاف کر دینا یہ اس کے موجب کو معاف کر دینا ہے، اس کے دونوں موجب کو معاف کر دینا ہے، اور اس کا موجب کاٹنا ہے۔ اگر سرایت نہیں کیا اور قتل ہے جب سرایت کر جائے، سرایت کر گیا تو قتل ہے، سرایت نہیں کیا تو کاٹنا ہے۔ فَكَانَ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنْ أَحَدِ مُوجَبَيْهِ، لہٰذا اس کو معاف کر دینا اس کے دونوں موجب میں سے ہر ایک کو معاف کرنا ہوا، ایہما کان، جو بھی ہو، چاہے یعنی سرایت کیا ہو چاہے سرایت نہ کیا ہو، سرایت نہ کیا ہو تو قطع ہے اور سرایت کیا ہو تو قتل ہے۔ وَلِأَنَّ اسم القتل، اور اس لیے کہ اسم قتل شامل ہے
سرایت کرنے اور عدم سرایت کرنے کو، سرایت کرنے کو بھی اور سرایت نہ کرنے کو بھی۔ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنِ الْقَطْعِ، لہٰذا قطع کو معاف کر دینا یہ اس کی دونوں قسموں کو معاف کرنا ہے۔ وَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنِ الْجِنَایَةِ، اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ جب جنایت کو معاف کر دیا۔ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجِنَایَةَ السَّارِیَّةَ وَالْمُقْتَصِرَةَ، تو یہ جنایت سرایت کرنے والی اور سرایت نہ کرنے والی دونوں کو شامل ہے۔ کذا ھذا، اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی۔ تو صاحبین کی دلیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ قطع کی معافی جب قطع کو معاف کیا تو یہ معافی قطع کے موجب اور اس کے حکم کے ساتھ لاحق ہوگی، اور قطع سے دو حکم متعلق ہیں۔ اگر مقطوع کا زخم آگے بڑھ کر سرایت نہ کرے اور اس سے موت واقع نہ ہو تو اس کا حکم قطع ید ہے، اور اگر زخم سرایت کر جائے اور وہ آدمی مر جائے تو اس کا حکم قتل ہے، قصاص ہے۔ لہذا جب مقطوع نے قطع کو معاف کر دیا تو یہ معافی قطع کی دونوں قسموں کو شامل ہوگی، یعنی دونوں حکموں کو شامل ہوگی، جو بھی قسم پائی جائے گی اس کو شامل ہوگی، اور اس پر یہ معافی فٹ مانی جائے گی کہ گویا کہ مقطوع نے اسی کو معاف کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.